بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر بہت نیک اور مشہور گورکھن تھا، جس کی بھی قبر بناتا اس کی قبر سے ہمیشہ خوشبو آتی۔ ایک دن ایک امیر آدمی جوان بیوی کی قبر کھدوانے آیا۔ میرے شوہر نے اسے دیکھتے ہی انکار کر دیا، لیکن میں لالچ میں آ کر بیٹے کے ساتھ قبر بنانے چلی گئی۔ پر جو ہی گھر میں داخل ہوئی تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہی عورت میرے شوہر کے ساتھ۔ ایک گورکن کی بیوی ہونا آسان نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ وہ شخص پہلے جیسا نہیں رہتا، اس میں انسانوں جیسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ میرا شوہر بھی ایک عجیب ہی نہایت مشکوک قسم کا انسان تھا۔ میرا شوہر ایک مشہور گورکھن تھا۔ میرے والد کبھی بھی میری شادی ایک گورکھن سے کروانا نہیں چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے لوگ اچھے نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا کام ہی ان کی شخصیت کو نمایاں کرتا ہے۔ لیکن پھر بھی میں نے والد صاحب کے خلاف جا کر شادی کی۔ میرے شوہر کا نام اسلم تھا۔ میرے شوہر کے بارے میں ایک بات مشہور تھی کہ وہ جس کسی کی بھی قبر بناتا ہے، اس کی قبر سے خوشبو آتی تھی۔ ہمارے گھر روز لوگ آتے اور کہتے کہ ان کو میرے شوہر سے ہی قبر بنوانی ہے، جبکہ میرے والد صاحب کا خیال تھا کہ اس کے گھر میں تو پیسے بھی مشکل سے آئیں گے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ میرا شوہر منہ مانگی قیمت مانگتا تو وہ لوگ مان جاتے۔ انسان بھی تو ساری زندگی دکھاوا کرتا ہے، جیتے جی مرنے کے بعد بھی لوگوں کو یہ بات دوسروں کو بتانا اچھی لگتی ہے کہ جو اس دنیا سے گیا ہے اس کی قبر سے ابھی تک خوشبو آ رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت نیک انسان تھا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آج تک تم نے جتنی بھی قبریں بنائی ہیں، ان سب قبروں سے خوشبو آتی ہے، کیا وہ سارے کے سارے لوگ ہی نیک تھے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی شخص اتنا نیک نہ ہو، پھر اس ہے۔ میرے شوہر نے کہا، یہ سب مجھے نہیں پتا، میں تو صرف قبریں بناتا ہوں۔ قبریں بناتے ہوئے صرف اپنی نیت صاف رکھتا ہوں اور اپنی ضرورت سے زیادہ پیسے نہیں لیتا۔ لوگوں کو تسلی دیتا ہوں جن کا اس دنیا سے کوئی جا چکا ہوتا ہے۔ میرا شوہر اچھا تھا، اس نے ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ ہر دن موت کو بہت قریب سے دیکھتا تھا۔ اسے یاد تھا کہ ہم سب نے ایک دن مرنا ہے، اور وہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو دنیا کی عیش و عشرت میں پڑھ کر یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ایک دن انہیں اس دنیا سے بھی جانا ہے۔ وقت گزرنے لگا، میرے بابا ایک دن دنیا سے چلے گئے۔ ظاہر ہے میرے شوہر نے ان کے لیے بھی قبر بنانا تھی، لیکن جب میرے بابا کو دنیا سے گئے 4-5 دن گزر گئے، میں بابا کی قبر پر گئی تو ان کی قبر سے کوئی خوشبو نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، تم نے میرے بابا کی قبر کیسی بنائی ہے؟ ان کی قبر سے تو کوئی خوشبو نہیں آ رہی، کی قبر سے خوشبو کیسے آئے گی؟ تمہارا باپ ایک انا پرست انسان تھا۔ اللہ کو انا بالکل پسند نہیں ہے۔ غرور تو اللہ معاف نہیں کرتا۔ شیطان نے بھی تو غرور کیا تھا، پھر دیکھو اس کا کیا حال ہوا۔ میں حیران تھی کہ یہ میرے مرے ہوئے باپ کے بارے میں کس قسم کی باتیں کر رہا ہے، لیکن میں اس بات پر بھی حیران تھی کہ میرے باپ کی قبر سے خوشبو کیوں نہیں آ رہی، جبکہ میرا باپ تو بہت نیک انسان تھا، 5 وقت کا نمازی بھی تھا۔ مجھے اپنے شوہر پر شک رہنے لگا۔ میرے شوہر کو روز ہی قبر بنانے کا آرڈر ملتا، لیکن پھر بھی پیسے وقت پر نہیں دیے جاتے تھے۔ پیسے مانگتے ہوئے بھی نہیں اچھا لگتا تھا کہ ایک تو ان لوگوں کا نقصان ہو گیا، پھر ان کے ساتھ بھاؤ تاؤ کیا جائے۔ جو پیسے مقرر تھے وہی پیسے دیے جاتے، جن سے ہمارا گزارا اب نہیں چل رہا تھا۔ جبکہ اب میرا بیٹا جوان ہو گیا تھا۔ اللہ نے مجھے ایک ہی بیٹا دیا تھا، جبکہ بیٹیاں میری 4 تھیں۔ ان 4 بیٹیوں کا بھی خرچہ اور بیٹے کی پڑھائی بھی میں کروانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میرا ایک بیٹا ہے، وہ اتنا بڑا انسان بن جائے کہ اپنی بہنوں کا بھی سہارا بنے، لیکن اس کی پڑھائی بہت مہنگی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ کوئی اور کام شروع کیوں نہیں کرتا۔ اس نے کہا، مجھے یہی کام آتا ہے، میں یہی کر سکتا ہوں۔ جب سے میرے والد صاحب اس دنیا سے گئے تھے، ان کی قبر میرے شوہر نے بنائی تھی، اس میں سے خوشبو بھی نہیں آتی تھی۔ تب سے میں اپنے شوہر کے خلاف ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی یہ بات بالکل بھی نہ اچھی لگی تھی، اور میں نے یہ بات اپنے دل میں رکھ لی تھی کہ ہمارے محلے میں ایک ایسا شخص فوت ہو گیا جو بہت ہی خراب تھا اور اپنے خاندان کو چھوڑ کر جا چکا تھا، لیکن جائیداد اس کی بہت تھی،
اسی لیے سارے خاندان والے اس کے ساتھ رہنے پر مجبور تھے۔ کچھ سالوں بعد وہ واپس آ گیا۔ دل میں مشہور تھا کہ یہ شخص اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر گیا تھا، وہ بھی کسی دوسری عورت کے لیے جس کے ساتھ اس نے شادی بھی نہیں کی تھی۔ میں نے کہا یہ شخص تو بہت برا انسان تھا، زانی قسم کا انسان تھا، اور زنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ دیکھتے ہیں اس شخص کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس کی قبر سے خوشبو نہیں آئے گی کیونکہ یہ تو ایک برا انسان ہے۔ کہتے ہیں کہ زنا کی سزا تو دنیا میں ہی ملتی ہے، آخرت میں بھی ملتی ہے، پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اس کی قبر سے خوشبو آتی؟ میرے شوہر نے اس کی قبر بنا دی، اور 3-4 دن بعد جب میں قبرستان گئی، میں نے جا کر دیکھا اس کی قبر سے بہت زیادہ خوشبو آ رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میرا شوہر کوئی چکر چلا رہا تھا جو کہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اللہ کے ہاں ایسا انصاف کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا تھا وہ شخص کوئی نیک کام کرتا ہو جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہ ہو، لیکن اب آج کل تو میرا شوہر جانے کہاں چلا جاتا، لوگ پیچھے بار بار آتے۔ ظاہر ہے گورکن کا کام ایسا ہے کہ وہ دیر کر ہی نہیں سکتا کہ یہ کہہ دے کہ شام تک کام کر دے گا۔ یہ کام تو جتنی جلدی شروع کر کے ختم کر دیا جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ جانے وہ کیا کر رہا تھا، آج کل کن کاموں میں مصروف تھا۔ اب مجھے میرے مرحوم باپ کی باتیں یاد آتی تھیں کہ یہ بہت ہی عجیب طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ میری شادی کے خلاف تھا۔ لیکن اب تو میری شادی کو 17 سال ہو گئے تھے، میرا بڑا بیٹا 15 سال کا ہو چکا تھا، وہ ایک جوان مرد بن گیا تھا اور اپنے قد میں بھی بہت لمبا ہو گیا تھا۔ وہی گھر کے معاملات میں میری مدد بھی کیا کرتا۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میں حیران پریشان رہ گئی۔ ہمارے گھر میں پیسوں کی بہت کمی ہو چکی تھی، بجلی اور گیس کے بل ہمارے ہاتھوں میں تھے۔ جب کوئی ہمارے گھر آیا اور میرے شوہر کا نام لے کر پوچھا وہ شخص کہاں ہے، ہم باہر آئے۔ اس نے کہا مجھے میری جوان بیوی کی قبر بنوانی ہے، میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ وہ شخص اتنا پریشان تھا، اس قدر رو رہا تھا کہ شاید اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ جوان بیوی تو شاید وہ اس کی تیسری یا چوتھی بیوی ہوگی، کیونکہ وہ عمر میں بہت بڑا اور بہت امیر بھی لگ رہا تھا۔ اس کی بہت بڑی گاڑی باہر کھڑی تھی۔ اس کا کہنا تھا مجھے بہت ہی پیاری سی قبر بنوانی ہے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے، لوگ اسے دیکھ کر پوچھیں کہ یہ کس کی قبر ہے۔ اس کی گاڑی کے باہر ایمبولینس بھی کھڑی تھی۔ اس نے کہا میت بھی باہر ہے، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، زیادہ لوگ نہیں ہیں، بس مجھے اچھی سی قبر تیار کروانی ہے۔ ہم لوگ بھی باہر چلے گئے۔ میرے شوہر نے آگے بڑھ کر لاش کو ایک نظر دیکھا تو اس کے قدم 2 قدم پیچھے ہٹ گئے، وہ ڈر گیا تھا، لیکن میں نے آج تک اسے ڈرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کا کام ڈرنے کا نہیں تھا، یہ کام بزدل لوگوں کا ہوتا ہی نہیں۔ میرا شوہر بے شک بہت بہادر تھا۔ اس شخص نے کہا کام بہت اچھا ہونا چاہیے، پیسے آپ جتنے مرضی لے لیں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا شکر ہے یہ شخص یہیں پر آ گیا، منہ مانگے پیسے دینے کو تیار ہے۔ ویسے بھی بہت بڑی آسامی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کے قریب جا کر کہا کہ زیادہ پیسے مانگ لینا، تمہارا کچھ نہیں جاتا، نہیں تو بجلی کٹ جائے گی اور گیس بھی، ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ گرمی کے دن ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اب کوئی بات نہ کر دینا۔ میں تو سوچ رہی تھی میرا شوہر کم پیسے مانگے گا، لیکن میرے شوہر نے ایسی بات کر دی کہ قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا میں اس عورت کی قبر نہیں بناؤں گا، آپ مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ اس آدمی نے کہا آپ کو یہ قبر بنانے میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو میں پیسے دینے کو تیار ہوں، آپ اپنی مرضی کا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آج صبح ہی یہ اس دنیا سے گئی ہے۔ لیکن میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اس لڑکی کی قبر میں بالکل بھی نہیں بناؤں گا۔ اس شخص نے تو جو حیران ہونا تھا سو ہو گیا۔ میں بھی حیران رہ گئی کہ یہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ میں نے اس کے سامنے کہہ دیا کہ کیا مسئلہ ہے آپ کو اس کی قبر بنانے میں؟ وہ شخص بھی حیران ہو رہا تھا۔ میرے شوہر نے کہا بس مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میری مرضی، تم کون ہو مجھ پر دباؤ ڈالنے والی؟ میرا شوہر تو ہتے سے ہی اکھڑ گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس آدمی نے مجھے کہا آپ پلیز ان کو روکیں، میں بہت مشکل میں ہوں، میں انہی سے قبر بنوانا چاہتا ہوں، یہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ وہ شخص بہت مجبور لگ رہا تھا، اسے دیکھ کر تو مجھے بھی ترس آ گیا۔ میرا شوہر کمرے میں جا چکا تھا۔ میرے دماغ میں ایک ایسی ترکیب آئی،
میں نے اس سے کہا ہمارے گھر میں بہت مسئلے چل رہے ہیں، اس لیے میرے شوہر کا موڈ بڑا خراب ہے۔ انہیں خود نہیں پتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہمیں پیسے دے دیں، ہم شام تک آپ کی بیوی کی قبر بنا دیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میں ان کو منا لوں گی، شاید وہ بھی تھوڑے پریشان ہیں اسی لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بس کام کروا لیجئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ضرور کام کروا کر آپ کو کال کر دیں گے۔ میرے بیٹے نے اس کو وقت بھی بتا دیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو کہا یہ کام ضرور کرنا ہے، تمہارے باپ کو تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، گھر میں پیسوں کی کتنی قلت ہے، اس شخص نے ہمیں ضرورت سے زیادہ پیسے دے دیے ہیں۔ میں نے تو پہلے ہی اپنی ضرورت سے زیادہ پیسے مانگے تھے، لیکن مجھے اس نے ان پیسوں سے بھی زیادہ پیسے دے دیے۔ میں بھی خوش ہو گئی۔ اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ بات اپنے ابا کو بالکل نہ بتانا، اس کا سامان چپکے سے اٹھا لاؤ اور ہم ہی قبر بنانے چلیں گے۔ اس شخص نے قبرستان کا بتا دیا، وہ قبرستان میں یہاں سے کافی دور تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو سمجھا دیا، وہ بھی میری بات سمجھتا تھا، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے شوہر نے انکار کیوں کیا۔ ہو سکتا ہے ان کا موڈ نہ ہو، وہ اس کام سے تھک گئے ہوں۔ میرا بیٹا چپکے سے میرے شوہر کا سامان اٹھا لایا اور میرے ساتھ رکشے میں بیٹھ کر قبرستان پہنچ گیا۔ میرے بیٹے کو بھی یہ کام آتا تھا، تھوڑی بہت مدد تو اس کی میں بھی کروا سکتی تھی۔ قدموں تلے تو زمین تب نہیں رہی جب میں نے اپنے شوہر کے سامان میں ایک چیز دیکھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو یہ بات نہیں بتائی کیونکہ میں اس کے سامنے اس کے باپ کو شرمندہ نہیں کروانا چاہتی تھی، لیکن آج مجھے پتہ چل گیا کہ میرا شوہر کیا کرتا تھا۔ میرے شوہر کے سامان میں کستوری کے بڑے بڑے بلاک تھے۔ کستوری ایک خاص قسم کا پتھر سمجھ لیں جس سے بہت زیادہ خوشبو آتی ہے، اس کی خوشبو بہت دیر پا ہوتی ہے، بہت دور دور تک پھیل جاتی ہے۔ کہتے ہیں اگر آپ کمرے میں کستوری کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھ دیں تو پورا کمرہ خوشبو سے مہک اٹھتا ہے۔ تو یہ تھا میرے شوہر کا راز کہ قبر وہ زمین میں کستوری ڈال دیا کرتا، تبھی تو قبر سے اتنی خوشبو آتی۔ میرے باپ کی قبر میں جان بوجھ کر کستوری نہیں ڈالی ہوگی، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی میرے شوہر پر تنقید کی تھی، اور کیوں نہ کرتے، اس نے ساری زندگی صرف روٹی پانی پورا کیا تھا، لیکن جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسے اپنے گلے شکوے ختم کر دیے جاتے ہیں۔ میرے شوہر نے جاتے جاتے بھی کینہ پروری کی مثال قائم کر دی، اپنے اندر کا بغض نکالا۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ میرا شوہر کسی برے کام میں مصروف ہے، اور وہی بات ہوئی، اس کا راز میرے سامنے کھل ہی گیا۔ قبر بن گئی تو ہم نے اس شخص کو کال کر دی۔ جب تک قبر بن نہ جاتی تھی ہمارا کام ختم نہیں ہوتا تھا۔ اس عورت کی لاش کو لایا گیا۔ پہلے تو میں نے اس کو دیکھا تھا، لیکن اب اس کو کفن پہنا دیا گیا تھا۔ ہمارا کام ختم ہو گیا۔ رات کو دیر بھی ہو گئی۔ میرا بیٹا کہہ رہا تھا ابا آپ سے ضرور پوچھیں گے کہ تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو، تو ہم بتا دیں گے کہ کیونکہ یہ بھی ہم سے جھوٹ بولتا رہا تھا۔ اگر ہم نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کی مرضی کے خلاف کچھ کر دیا تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ میں تو پہلے ہی بہت غصے میں تھی، مجھے کسی بات کا ڈر نہیں تھا۔ پریشان ضرور تھی کہ آج اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کیا تھا، کیونکہ اسے ایک اچھا انسان سمجھتی تھی، لیکن وہ جھوٹا تھا، لوگوں کو دھوکہ دیتا۔ اس لیے میں نے آج جھوٹ بولا اور اس کی مرضی کے بغیر کام کیے۔ لیکن جب گھر میں داخل ہوئی تو گھر سے وہی خوشبو آ رہی تھی جو اس کی بنائی ہوئی ہر قبر سے آتی، لیکن اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ پھر میں نے سوچا لگتا ہے میرے بیٹے نے سامان اٹھاتے ہوئے تھوڑی بہت کستوری زمین پر گرا دی تھی، تبھی تو اپنے گھر سے یہ خوشبو آ رہی تھی۔ میری بچیاں اس ٹائم پر سو جاتی تھیں۔ میں نے پہلے دیکھ لیا کہ باہر والے کمرے میں وہ سکون سے سو رہی تھیں۔ میں نے اپنے بیٹے کو کہا تم بھی آرام کرو، آج اتنا کام کیا۔ اسے یہ کام کرنے کی عادت نہیں تھی، میں اپنے شوہر کے کام کرنے کی عادت نہیں تھی۔ میں اپنے شوہر کے کمرے کی طرف بڑھی، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کمرے میں وہی عورت بیٹھی تھی جس کی میں ابھی ابھی قبر بنا کر آئی تھی۔ اس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، اسی کی خوشبو سے سارا گھر مہک رہا تھا۔ یہ وہی کستوری کی خوشبو تھی جو میں نے خود اس کی قبر میں ڈالی تھی۔ میں ہڑبڑا سی گئی، میرے الفاظ میری زبان کا ساتھ نہ دے رہے تھے۔ ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئیں، میرا سارا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ میرا شوہر میری طرف بڑھا، مجھے سمجھانے لگا۔ میں بری طرح ڈر رہی تھی، وہ عورت یہاں پر کیا کر رہی ہے، جبکہ اس عورت کے چہرے پر بہت سکون تھا۔ دوسری نظر میری ایک بیگ پر پڑی جس میں نوٹ پڑے ہوئے نظر آ رہے تھے، جو میرے شوہر کی سمت پڑا تھا۔
یعنی کہ وہ عورت میرے شوہر کو پیسے دینے آئی تھی۔ اس کا مطلب پہلی بات تو یہ کہ وہ عورت زندہ تھی، لیکن یہاں پر کیا ہو رہا تھا یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ یعنی مجھے ایک طرف بٹھایا، اس نے کہا ڈرو نہیں، سب ٹھیک ہے، تب کہیں جا کر میری سانس بحال ہوئی۔ پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں حیران ہی رہ گئی۔ میرے شوہر نے کہا کہ ان کا نام کشمالہ بی بی ہے۔ ان میں سے 5 ماہ پہلے ایک عورت کے جنازے میں ملا تھا۔ وہ عورت ان کے شوہر کی تیسری بیوی تھی۔ ان کا شوہر نہایت ظالم انسان ہے، جو بار بار لوگوں سے شادی کرتا ہے، پھر ان کو قابو میں رکھنے کے لیے ان پر ظلم کرتا ہے۔ وہ نہایت ہی ظالم ہے۔ ان سے پہلے جانے کتنی عورتوں سے شادی کر چکا ہے، انہیں جان سے مار چکا ہے۔ ان کو یہ پتہ چل گیا تھا، اس لیے جان چکی تھی کہ اب ان کی باری ہے۔ پھر وہ عورت بولنے لگی۔ اس نے کہا میں جانتی تھی کہ میرے پاس اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، بس ایک ہی راستہ تھا، میں اس شخص کے سامنے مر جاؤں تاکہ یہ میری تلاش میں نہ آئے۔ اگر میں اس کے گھر سے بھاگ جاتی تب یہ کسی نہ کسی طرح مجھے تلاش کر لیتا۔ میں اس سے پہلے بھی کوشش کر چکی تھی، لیکن اس نے مجھے دیا کیونکہ اس کے پاس دولت بھی تھی اور اثر رسوخ بھی۔ اس دفعہ مجھے کوئی پکا کام کرنا تھا۔ میں نے خود کو نہایت ہی تیز نیند کی دوا دے دی تاکہ میں بے ہوش ہو جاؤں۔ اس کام میں اکیلی نہیں تھی، نوکر ساتھ ملے ہوئے تھے جو مجھ پر ہونے والے ظلم کے گواہ تھے، میرے دوست بن چکے تھے۔ جب وہ شخص مجھے یہاں لے کر آیا میں پوری طرح بے ہوش تھی۔ اگر اس وقت یہ شخص جو تمہارا شوہر ہے مجھے دفنانے کی حامی بھر لیتا تو شاید وہ مجھے دفنا چکا ہوتا، لیکن اس نے عقل سے کام لیا کیونکہ مجھے دیکھ چکا تھا۔ یہ اس شخص کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ اس دن جب یہ اس کی تیسری بیوی کی قبر بنانے آیا تھا تب بھی وہ شخص مجھ سے بری طرح پیش آ رہا تھا۔ تمہارا شوہر بہت تجربہ کار ہے، میری شکل دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ کوئی لاش نہیں زندہ عورت ہے جو کہ یا تو بے ہوش ہے یا سو رہی ہے۔ تبھی اس نے انکار کر دیا۔ مجھے وقت مل گیا، وہ شخص واپس مجھے مرا ہوا سمجھ کر گھر لے آیا۔ وہاں پر میرے نوکروں سے پہلے جو غلطی ہوئی انہوں نے وہ غلطی سدھارنے میں دیر نہیں کی۔ مجھے اس گاڑی سے نکال کر وہاں پر ایک ایسی عورت کی لاش رکھ دی جو اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اسے دفنا دیا گیا۔ دوبارہ اس نے میری شکل نہ دیکھی کیونکہ وہ دیکھ چکا تھا میں تو اس دنیا سے چلی گئی ہوں۔ میں تم لوگوں کو یہ پیسے دینے کے لیے آئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا ہم بھی اسی شخص کے لیے کام کر کے آئے ہیں، ہم نے ایک عورت کو دفنایا ہے، شاید وہی عورت تھی۔ میرے شوہر نے کہا مجھے پتا تھا تم یہ کرو گی، میں نے تمہیں اور اپنے بیٹے کو جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا، لیکن تب تک تو سارا معاملہ ویسے ہی حل ہو گیا تھا، اس لیے میں نے تم لوگوں کو روکا نہیں۔ اس عورت نے ہمارا شکریہ ادا کیا اور کہا اب میں اپنی مرضی سے کہیں بھی جا سکتی ہوں، مجھے کسی بات کا ڈر نہیں، مجھے دوبارہ کسی سے شادی نہیں کرنی، بس میں اپنی زندگی گزاروں گی۔ اور یہ شخص بہت ہی بیمار رہنے لگا ہے، جلد ہی اس دنیا سے چلا جائے گا، اس لیے مجھے اس سے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود ہی بیوہ ہو جاؤں گی، میں جانتی ہوں، لیکن دعا ہے کہ کسی اور کی زندگی برباد نہ کریں کیونکہ آج کل بہت بیمار رہتا ہے۔ تم لوگوں نے میری بہت بڑی مشکل آسان کی ہے، میری بہت مدد کی ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا، میں تم لوگوں کی مدد کروں گی۔ وہ ہمیں وہاں سے شکریہ بول کر چلی گئی، ہم کو اتنے پیسے دے گئی کہ ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم نے یہ شہر بھی چھوڑ دیا اور گھر بھی دوسرے شہر میں جا کر بنا لیا اور کریانے کی دکان بھی۔ اب میرا بیٹا بھی اچھے کالج میں پڑھتا ہے جبکہ میری بیٹیاں اسکول جا رہی ہیں۔ کریانے کی دکان سے گھر چلتا ہے، میرے شوہر کو یہ کام بھی نہیں کرنا پڑتا۔ میں نے اپنے شوہر کو وہ کستوری والی بات بھی بتائی۔ اس نے کہا میں اور کیا کرتا، کاروبار چلانے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا تھا۔ میں نے اسے کہا کوئی بات نہیں، کیونکہ تم نے یہ سب میرا اور میری اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے کیا تھا، لیکن اب یہ بات اچھی ہے کہ تم نے یہ کام دیا۔ ویسے بھی دنیا میں کیسے کیسے عجیب لوگ ہوتے ہیں، میں تو اس شخص پر حیران ہوں، وہ کیسے رو رہا تھا کہ میری بیوی اس دنیا سے چلی گئی، جبکہ وہ دن رات بیوی پر ظلم کرتا، اس سے پہلے جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کر چکا تھا، کیسے مگرمچھ کے آنسو بہا رہا تھا۔ میرے شوہر کو واقعی بہت تجربہ تھا، جس نے ایک نظر میں ہی پہچان لیا کہ یہ کوئی لاش نہیں بلکہ زندہ انسان ہے، اور انکار کر دیا۔ اپنے شوہر کی مصلحت کو میں آج بھی سلام کرتی ہوں، لیکن اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی۔ اب ہم لوگ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بس دعا ہے کہ سب کو اللہ اپنے گھروں میں محفوظ رکھے، سب کی بیٹیوں کی عزت محفوظ رہے، کسی کا پالا بھی ایسے ظالم شخص سے نہ پڑے جو کسی کی زندگی برباد کر دے، اسے جان سے مار کر
پھر اس کے لیے نقلی آنسو بہائے، دنیا والوں کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔